جہاں اپنے محبوب کے تذکرے فرمائے ہیں وہاں اپنے محبوب کے غلاموں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، وجہ ایک ہے، جن سے بھی محبت ہو رہی ہے کائنات میں، جو بھی کر رہا ہے، وجہ صرف ایک ہے، معیار یار ہے۔ معیار کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورت اما پارا، آخری پارا، آخر کی صورتیں جو ہیں آپ چلے جائیں، اس میں جو ہے قرآن پاک کے اندر سورت بلد شروع ہو رہی ہے، فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب، مالک ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھے، قسم ہے مجھے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ مالک کس شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ کیوں فرما رہا ہے؟ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے اس میں حجر اسود ہے، اس لیے یہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے یہاں چشمہ آب زمزم نکلا ہے، اس لیے مالک فرماتا ہے نانا وہ بھی شان والے ہیں، لیکن ہم جو قسم یاد کر رہے ہیں اس کی وجہ اور ہے۔ مالک پھر بتانا وجہ کیا ہے؟ خود فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ اس کی قسمیں ہم اس لیے نہیں فرما رہے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں فرما رہے کہ اس میں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں فرما رہے کہ اس میں جناب والا صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، حاجی آتے ہیں دوڑتے ہیں، اس لیے نہیں فرما رہے یہاں جناب مقام ابراہیم ہے۔ مالک پھر کیوں فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ اس شہر میں آپ جو رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینا وہذا البلد الامین، یہاں بھی قسم فرمائی تو محبوب کے شہر کی قسم فرمائی، محبوب کے شہر کی قسم فرمائی۔ محبوب مالک کائنات نے مکہ کی قسم نہیں یاد فرمائی، بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگتے چلے گئے، حضور جدھر جدھر منتقل ہوتے چلے گئے، مالک کائنات اس جگہ کی قسم یاد فرماتا۔ قرآن کے اندر آگے چلیں تو ایک اور سورت آتی ہے، ایک اور سورت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں والضحیٰ۔ یہ جو واو ہے نا، واو یہ جتنی بھی آ رہی ہیں یہ قسم کے لیے آتی ہیں۔ والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو، واللیل، لیل کہتے ہیں رات کو۔ لیل کا معنی کیا ہے؟ ایسی رات جو چھا جائے، جو جو چھا جائے، اندھیرا چھا جائے۔ تو ضحیٰ سورج کی تشبیہ دی ہے مالک نے مصطفیٰ کے چہرے کے ساتھ، اور رات لیل فرما کر محبوب کے یہ زلف عنبرین کی قسم یاد فرمائی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ دن کے لیے حکمت خداوندی کے تحت جو ہے وہی رک گئی، وہی تاخیر ہو گئی، رک گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دن گزرے نا تو منکر کو، مخالف کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، بھئی ایسے ہوتا ہے نا، مخالف کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہو مسئلہ تو میں آپشن اٹھاؤں، آبجیکشن کروں کہ دیکھو نا یوں کیوں ہوا، یوں کیوں ہو رہا ہے، یوں کیوں ہو رہا ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں ویسے بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ مسجد کا مولوی کتنا ہی اچھا ہو، باتیں اچھی کرتا ہو، نماز پہ وقت پہ آتا ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاڑ میں رہتے ہیں کہ موقع ملے بس تھوڑے آگے پیچھے ہے تو جا کے فوراً بار بتا دینا کہ دیکھو نا یوں بھی تو ہوا ہے نا، انہوں نے کیا ہے۔ میں مثال نہیں دینا چاہ رہا، بہرحال یوں مخالف کو، مطلب کہ مخالف کو موقع میں تاڑ میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو پھر ہم عذر بنائیں۔ ایسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وحی کو تاخیر ہوئی، جب وحی کو تاخیر ہوئی اب جبرائیل بھی انتظار میں ہیں کہ وہ کب حکم ہو کہ جس محبوب کی بارگاہ میں بار بار آنا جانا ہے، آج کچھ دن گزر گئے ہیں جانا نہیں ہو رہا، بس اتنی بات تھی۔ ابو لہب کی بیٹی بیوی نے جا کر برابر میں گھر کھانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتیں ہیں، حتیم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے
اپنے چہرے پر سے اپنی آستین مبارک رکھی تھی، اور ایک روایت کے مطابق کریم آقا اپنے گھر کے اندر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور اس نے گزرتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا لگتا ہے محمد سے محمد کا رب روٹھ گیا ہے، محمد کا رب روٹھ گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آج کل وہ وحی نہیں آ رہی جو ہر روز بتاتے ہو، کیا روٹھ گئے ہیں؟ جب یہ تانے دیا بس اس کے تانے دینے کی دیر تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ روٹھ گیا۔ مالک نے قسم یاد فرمائی، واللیل اذا سجا، اے محبوبہ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، آپ کے اتنے سیاہ زلف عنبرین کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، ادھر آپ کا رب بھی کہتی ہے، ادھر کہتی ہے کہ روٹھ گئے ہیں۔ محبوبہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو، آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے۔ یہاں قسم یاد فرمائے، توجہ ہے آپ کی جی۔ پھر آگے چلیے، آگے چلیے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ ہے نا۔ آگے سورۃ عادیات کے اندر آ جائیں۔ سورت بہت آسان ہے، آپ کو پڑھتے ہیں جو ہیں، جن کو قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تلاوت کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اور والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ صورت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قسم آ رہی ہے، یہ قسم ہے، یہ قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ ذات مصطفیٰ کی قسم ہے، فرمایا نا۔ پھر صحابہ کی قسم ہے، فرمایا نا۔ پھر کن کی قسم ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ محبوبہ جس گھوڑے پر آپ کے غلام سوار ہیں، اور گھوڑے کے نیچے، گھوڑے کے اوپر ایک لکڑی کی زین ہوتی ہے، وہ اس کے نیچے پھر گھوڑا ہے، پھر گھوڑے کے ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، پاؤں کی بھی قسم نہیں فرمائی۔ پھر کس کی؟ فرمایا جب وہ دوڑتے ہیں اور آپ کے غلام اس پر سوار ہوتے ہیں، جب وہاں سے چنگاریاں اڑتی ہیں مٹی کی، مالک فرماتا ہے یارا لوگ تو آپ تک نہیں پہنچ رہے، آپ کی محبت پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں ہم صرف اپنے محبوب سے پیار نہیں کرتے، ہمارے پیار کا معیار یہ ہے جس پر میرے یار کے غلام گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے کی قسم نہیں، گھوڑے سے پاؤں سے لگڑی ہوئی اڑتی ہی مٹی کی قسم کھاتے ہیں۔ محبوبہ آپ کی کیوں قسم ہے؟ آپ کے غلام جس گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، ہم تو گھوڑے کی قسم ہے۔ توجہ نہیں ہے آپ کی۔ جب معیار کیا ہے، محبت کا معیار کیا ہے، نبی سے محبت کرنی کتنی ہے، آل نبی سے محبت کرنی کتنی ہے، اصحاب کا ایمان کا تقاضا کیا تھا، ان کے ایمان کا معیار کیا تھا، توجہ ہے آپ کی، کیا معیار ہے؟ قرآن کہتا ہے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب حکم ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے غلام ایمان لائے ہیں۔ کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے میرے محبوب کے غلام ایمان لائے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے لوگ ایمان، محبوب کے غلام ایمان لائے ہیں۔ پتہ چلا صحابہ کا ایمان بڑا ہی مضبوط تر تھا۔ کیوں مضبوط نہ ہوتا تو مالک محبوب کے غلاموں کو یا کافروں کو یہ نہیں فرماتا اے تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسے لانا جیسے میرے یار کا صدیق ایمان لایا ہوا ہے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اندر اندر باہر باہر سے نہیں بلکہ ایمان ایسے لانا ہے جیسے میرے یار کا فاروق ایمان لایا ہوا ہے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو مالک کیسا ایمان لائے، کوئی مثال فرمایا ہاں ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے یار پر میرے یار کا عثمان ایمان لایا ہوا ہے، جیسے علی ایمان لایا ہوا ہے، میرے یار پر ایمان ایسے لانا ہے۔ پھر آگے منکرین نے کیا کہا، کیا کہا، توجہ رہیں توجہ، کیا کہا، کہنے لگے کیا ہم ایسا ایمان لائیں
کیا قالوا انؤمنو کیا ہم ایسے ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسے ایمان بے وقوف لائے ہوئے ہیں الا انہم ہم السفہاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم نے بے وقوف کہہ رہے ہو نا وہ بے وقوف نہیں ہیں خبردار الا انہم ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے نہیں ہے۔ پتہ چلا ایمان اور عشق کا معیار یہ ہے آپ عشق کی جو ہے محبوب کے عشق کی قربت میں اس وقت پہنچیں گے کہ جب آپ محبت رسول میں اتنے ڈوب جائیں لوگ تمہیں دیوانہ کہے لوگ تمہیں دیوانہ کہے یار یہ کیا کر رہے ہو آج کل تو جدید دور ہے ابھی کیوں نبی کی بات پر کھڑے ہو جاتے ہو بات پر کھڑے ہو جاتے ہو بات پر اٹھتے ہو کہ یوں توہین ہوئی ہے یہ مسئلہ ہو گیا ہے نبی کا مقام کہا اس لیے ہم نہیں کر رہے جب تمہیں لوگ دیوانہ کہیں ایمان کا معیار یہی ہے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس پر پہرا ایسا دینا ہے جب تمہیں لوگ کہیں نا یار یہ تو دیوانے ہیں یہ تو گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں یہ تو کاروبار چھوڑ دیتے ہیں بار بار عزت ناموس رسالت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھنا لگتا ہے ہم ایمان کے قریب پہنچ رہے ہیں ہم عشق کی دہلیز کے قریب پہنچ رہے ہیں کیوں اب لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگ گئے ہیں توجہ ہے آپ کی واپس سے کہیں سبحان لوگ تمہیں جب دیوانہ پن کہے کہ یہ دیوانے ہیں اور نبی کا غلام ہوتا ہی دیوانہ ہے عاشق کون ہوتا ہے ایسا بھی دیوانہ نہیں ہو کہ نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھے کہے میں دیوانہ اس کو پاگل کہتے ہیں ہاں جی ایسا دیوانے سے مراد یہ نہیں کہ عقل سے بھی چلا جائے دیوانے سے مراد یہ ہو ایسا عاشق ہو اس کو نبی کی ہر ادا سے محبت ہو نبی کی ہر ادا سے محبت ہو ایک دیوانے کی بات عرض کروں نہیں مل کے کہیں تو پھر بتا دیتا ہوں ورنہ ٹائم بہت شارٹ ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک دیوانہ ہے جن کا نام بلال ہے یہ ابھی 20 محرم کو آپ کا وصال ہے جن کا نام کیا ہے بلال ہے عشق پوچھ کر نہیں کیا جاتا عشق فیصلہ کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے عشق کسی مولوی کے پیچھے نہیں چلتا عشق کسی پیر کی تابعداری کرتے ہوئے نبی کی سنت کو چھوڑتا نہیں ہے عشق حالات کے جو ہے حالات کو نہیں دیکھتا کہ حالات مناسب ہے یا نہیں ہے عشق خود فیصلہ کرتا ہے جب بات نبی کی آ جائے پیر روکتا ہے کہ مسجد اختیار کرو لیکن عشق کہتا ہے مسجد کرنی ہوگی تو بلال کرتا مسجد اختیار کرنی ہوگی تو جناب صدیق اکبر کرتے مسجد اختیار کرنی ہوگی تو جناب زید بن حارثہ کرتے مسجد اختیار کرنی ہوگی تو جناب علی امام علی مقام امام حسین کرتے مسجد اختیار کرنی ہوگی تو حضرت مجدد الثانی کرتے مسجد اختیار کرنی ہوگی تو جناب والا حضور سیدنا غوث اعظم کرتے مسجد اختیار کرنی ہوگی تو اماموں کے امام الائمہ کشف الامہ امام ابو حنیفہ کرتے جن کو روزانہ 100 کوڑے پہلے لوگوں کے سامنے مارے جاتے اور یہ بات منانے کے لیے کہ ہم تمہیں اپنی حکومت کا چیف جسٹس بناتے ہیں مان جاؤ آپ مناتے کوڑے کھانا برداشت ہے لیکن جس کے ہاتھوں میں محمد کی مصلیت اختیار کرنی ہوگی تو جناب امام احمد بن حنبل کرتے جن کو جناب والا روزانہ کوٹا جاتا آپ کی قمیض اتار کر مارا جاتا کوڑا ایسا ہوتا ایک بار جب پڑتا تو وہ جسم کی کھال کو اتارتے ہوئے چلا آتا یہاں تک کہ آپ کو جب مارا جا رہا تھا آپ کو صرف تہمت تھا جب تہمت کھلنے لگا تاریخ کے اندر آتا ہے عرض کی پروردگار میں تیرے کلام کی ناموس پر حفاظت کے لیے کھڑا ہوں یہ سزائیں برداشت
میرا سطر کھلنے لگا ہے، تاریخ کے اندر آیا، اچانک آج تو سطر اس طرح کس گیا کہ دوبارہ ڈھیلا نہیں ہوا، مار کھاتے رہے، شہادت جیل میں ہوئی، مصلحت اختیار نہیں کی، کیوں؟ عقل اور ہے، عشق کچھ اور، عشق اور ہوتا ہے، مصلحت اختیار کرنی ہوتی تو جناب والا سید کے فیض اللہ کافی کرتے، مصلحت اختیار کرنی ہوتی تو غازی علم و دین شہید کرتے، کیونکہ انگریز کی حکومت تھی، مصلحت اختیار کرنی ہوتی تو چلتے چلتے غازی عبد الرحمن جینا کرتے، مصلحت اختیار کرنی ہوتی تو حضرت غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری کرتے، اور مصلحت اختیار کرنی ہوتی تو پر بیٹھے ہوئے معصوم جو ایک لحظے کے لیے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ 6 مہینے جیل میں گھر کے اندر گزار گئے، ان کو کرنی چاہیے تھی معذوری کی حالت میں، لیکن نہیں، جناب بلال سے لے کر جناب صدیق سے لے کر بلال سے لے کر امام حسین تک، امام حسین سے مجدد الثانی تک، مجدد الثانی سے لے کر حضور سیدنا اعلی حضرت تک، اعلی حضرت سے لے کر غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری تک، اور غازی ممتاز قادری سے لے کر حضور امیر المجاہدین تک، یہ تمام ہے کوئی مصلحت بھی ٹھیک ہے، لیکن نبی کے عشق پر جانا ہے، محمد رسول اللہ رسول اللہ۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جی، مصلحت ہے، شریعت میں 2 پہلو ہیں، شریعت میں دونوں پہلو موجود ہیں، ایک رخصت ہے اور ایک میں رخصت نہیں ہے، طاقت نہیں ہو، ہمت ہارے ہوئے بندے کے لیے رخصت ہے، لیکن جس کا عشق اپنی بلندیوں پر ہو پھر وہ مصلحت رخصت اختیار نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے کہ ایک تیر کیا ادھر آئے، ایک تیر کیا تلوار کیا، ہم جس مقام کے لیے نکلے ہیں، ہم جس مصطفیٰ کی عظمت کو بلندی کے لیے نکلے ہیں، ہم جس مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، وہاں امام علی مقام امام حسین نے بتایا حسین کی جان کو خطرہ ہے، حسین اپنی بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی آ کر کان میں کہے جناب آپ جائیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرمایا بچوں کی بات کرتے ہو، جب میرے نبی کی عزت اور ناموس اور دین کی بات آ جائے، یہ حسین تو کیا ہے، حسین لاکھوں بار آ جائے، ایسی عظمت کے ساتھ آ جائے، ہر بار اپنے نانا محمد کی عزت قربان ہونے کے لیے تیار پڑا۔ عشق کیا ہے؟ جب لوگ تمہیں کہیں کہ یہ دیوانے ہیں، جب لوگ تمہیں کہیں یہ دیوانے ہیں، اس وقت سمجھنا کہ اب ہم رستے بلالی پر ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک فرد اس میں جناب بلال ہے، توجہ ہے آپ کی، بلال ہے، بلال امیہ بن خلف کے پاس کئی یہودیوں کے پاس بکتا ہوا آیا، پھر آخر میں امیہ بن خلف کے پاس آیا۔ وہ جب آیا اسد الغابہ فی تعریفات صحابہ، اس میں آپ کی یہ بات آپ کے ذکر میں نام کے ساتھ موجود ہے کہ جب آپ کے پاس آئے اور ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں گشت فرماتے، سردی کی رات ہے، حضور کا گزر ہوا اور سرکار کا گزر ہوا تو اندر رونے کی آواز ہے۔ حضور نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، چکی بھی چلا رہا ہے اور زاروں قطار رو بھی رہا ہے۔ مصطفیٰ قریب گئے، حضور تشریف لے گئے، اور جس کے قریب حضور ہو جائیں
جس کے قریب حضور ہو جائیں اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ قریب گئے، فرمایا یہ مجھے دو، یہ مجھے دو۔ حضور اس سے چکی لے لی، حضور چکی چلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کیا نام ہے تیرا؟ عرض کرتے ہیں نام بلال ہے، غلام ہوں اس کا، بڑی تکلیف میں ہوں، کئی دن سے بخار ہے، سردی کی رات ہے، بغیر چادر و لحاف کے یہ ایک بوری دی ہوئی ہے، رات گزرنے سے پہلے گندم کی بوری کو پیسنا بھی ہے، اور عرض کرتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تو جا ادھر آرام کر، آج چکی بھی میں چلاؤں گا، گندم بھی میں پیسوں گا۔ کہنے لگے جناب بڑے آئے ہیں ایسے تو دلاسے دینے والے، بڑے بڑے آئے ہیں، آپ بھی چلے جاؤ گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آئے ہوں گے، لیکن جو آج آیا ہے ایسا بیمار جنتی نہیں ہے، جانتے نہیں ہو۔ بہرحال وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور جب لیٹے چادر اوڑی، آنکھیں بظاہر بند تھی لیکن ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہے، دل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ واقعی یہ جو کوئی ہستی ہے کوئی عام نہیں ہے، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ الغرض المختصر، آپ چلاتے رہے چکی، جب سرکار جانے لگے عرض کرتے ہیں لچوالو کون ہو بتا کے تو جاؤ نا ذرا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے وہ میں وہی محمد ہوں جس کو مدینہ والے جادوگر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ حضور اتنے کریم ہو؟ سرکار نے فرمایا بلال کل بھی چکی تو نے نہیں چلانی، میں خود آؤں گا۔ میں امیہ آیا، جب گھر پہنچا، المختصر جب گھر پہنچا دیکھا تو آج وقت سے پہلے چکی ختم ہے، آٹا پسا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بیوی سے آج کیا ماجرا ہے، بلال نے آج کیا کیا، یہ تو اتنا جلدی کام نہیں کرتا تھا۔ کہا کہ آج میں بھی دیکھ رہی تھی کوئی تھے حسین جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، آج رات بلال سوئے ہوئے تھے وہی چکی چلا رہا تھا۔ حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات آ گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے پیالہ لیا ہوا ہے، کچھ کھجوریں لیے ہوئے ہیں، پیالے میں دودھ ہے۔ میرے مصطفیٰ بلال کے پاس پہنچے، سرکار نے بلال کو وہ پیالہ عطا کیا، کھجوریں عطا کی، فرمایا بلال یار تجھے تکلیف ہے نا، تو جناب بخار میں ہے، تو آرام کر، چکی بھی میں پیسوں گا، گندم بھی میں پیسوں گا۔ جب بلال سونے لیٹ گئے، مصطفیٰ نے چکی کے جناب والا دستے پہ ہاتھ رکھا، جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آگے بڑے عرض کرتے ہیں سہیا چکی بھی ہم چلیں گے، آٹا بھی ہم پیسیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال اے جبرائیل آنا، آج آٹا پیسنے کی بات نہیں ہے، آج کسی کے دل کو پھیرنے کی بات ہے، آج دل پھیرنا ہے، لہذا ہٹ جا، آج چکی بھی محمد چلائے گا، آٹا بھی محمد پیسے گا۔ جناب والا مصطفیٰ تشریف لے گئے، اے کریم آقا کتنے کرم فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال اے ابو بکر ذرا جانا، بلال کو خرید گیا۔ ایک روایت کے مطابق جناب صدیق اکبر پہنچے، آپ چلے گشت کرتے کرتے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، بلال کے اوپر ایک بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، گرم پہاڑ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ امیہ کے غلام وہ جناب والا مارتے ہیں، چابک مارتے ہیں، گوڑے مارتے ہیں، کہتے ہیں جناب اے آہستہ کہہ دے، جناب بلال زور زور سے کہتے ہیں احد احد۔ جناب صدیق اکبر قریب آئے، کہتے ہیں اللہ دیوانہ ہے، کہا دیوانہ تو حضور ہوں، فرمایا پھر مصلحت اختیار کرنا، اگر وہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہہ لے، فرماتے ہیں ابو بکر میں کیا کروں، اور میرے بس
بحث کی بات نہیں ہے، میں زبان روک لیتا ہوں تو میرے جسم کے ہر ارکان سے یہ سوائیں بلند ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کو خریدا جائے۔ حضور جناب صدیق اکبر نے خریدا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خرید لیا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے تھوڑے سے مال لیتے، کچھ پیسے دیتے تاکہ بلال کی خریداری میں محمد کا بھی حصہ ہو جاتا۔ عرض کرتے ہیں صدیق اکبر اے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابو بکر کا کیا ہے؟ آقا یہ جان ابو بکر کی بھی آپ کی ہے، سارا مال بھی آپ پر قربان، آپ پر قربان ہے۔ جو دیوانہ وار ہو جائے، جو مصطفیٰ پر اس طرح جناب والا اپنے دل کو لٹا دے، پھر حضور کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وقت چلتا چلتا فتح مکہ کا موقع آ گیا، لاکھوں صحابہ ساتھ ہیں، فتح مکہ کے قریب، مکہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے بلال یار آج اذان سناؤ نا، آقا کہاں دینی ہے؟ فرمایا آج خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ جاؤ۔ بلال چھت پہ چڑھنے لگے، کندھا دینے والے صدیق عرض کرتے ہیں آقا یہاں بڑے بڑے قریش کے سردار کھڑے ہوئے ہیں، آقا یہ وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے کئی بار خریدا، میں ان کا غلام رہا ہوں۔ حضور آپ کے قریش کے، آپ کے خاندان کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان سے کہو نا آج ابو بکر سے کہو آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، عمر سے کہو چھت پہ چڑھے، عثمان سے علی سے کہو، کیونکہ آقا یہ آپ کے خاندان کے بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ بلال آج آپ کو چڑھنا ہوگا، دنیا والوں کو بتانا ہے نا لوگوں دنیا کی غلامی ایک طرف، جو دنیا دار کا غلام بنتا ہے وہ لوگ ہمیشہ غلام رہتے ہیں، لیکن جو مدینے کے تاجدار کا ایک بار غلام ہو گئے ہم غلام نہیں رہتے، ہمیں غلام غلام ہم نہیں رہنے دیتے، امام بنا دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ او محبت سے کہہ دو بھائی سبحان اللہ، واہ جی واہ کیا شان ہے۔ یہ جناب بلال ہیں، صحابی رسول ہیں، اور جو حضور غلاموں کو اتنی عزت دیتے ہیں، ذرا بتاؤ نا جس کے لیے حضور فرماتے ہوں کہ ابو بکر میرے کان اور آنکھ ہیں، حضور فرماتے ہیں عمر میرے کان اور آنکھ ہیں، حضور فرماتے ہیں جناب والا جناب سیدنا عثمان غنی کو 2 شہزادیاں عطا فرما کر حضور فرماتے ہیں لوگوں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتے۔ کبھی حضور فرماتے ہیں اے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، کبھی حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کبھی حضور فرماتے ہیں حسن مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کبھی حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، جنہوں نے محمد کو تکلیف دی انہوں نے اللہ کو تکلیف دی۔ یارو یہ تو قریبی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نوازی دیکھیے نا، جناب سلمان فارسی 300 سال عمر ہے، کئی بار بکتے بکتے سفید داڑھی والے بابا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے جناب والا کرم فرمایا اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جناب حضور جب اخبار تقسیم کرنے لگے بھائی چارہ، جناب سلمان اکیلے رہ گئے، حضور فرماتے ہیں سلمان رونا یہ نہ سمجھتے کہ میرا ادھر بھائی کوئی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں سلمان منا اہل بیت وہ صحابہ اگرچہ تمہیں یہ پتا ہے میرے سلمان بڑے دور کے ہیں، رشتہ داری بظاہر کوئی نہیں، لیکن محمد نام پہ اگر دے کہ سلمان میرے ہے ویسے
سلمان بھی میری، سلمان بھی میری، سلمان بھی میری. یہ کرم نوازی نہیں ہے. جب کرم کرنے پہ آئے تو وہ سلمان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کرتا ہے. جب سلمان غلام حضور کے اہل بیت میں آ جاتا ہے تو بتاؤ پھر صدیق کی بیٹی صدیقہ کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں جی، محبت سے کہیں نا سبحان اللہ.